بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا اور ہمیں اس روئے زمین پر بھیجنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے دنیا کے تمام مصائب و آلام کو سہ کر اللہ رب العالمین کے صحیح دین کو ہم تک پہنچایا ہے. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے میرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں صرف اتنا چاہوں گا کہ جب میرے محبوب کا نام آئے تو پورا ہال گونج اٹھنا چاہیے. اس روئے زمین کا سب سے بخیل اور کنجوس آدمی وہ ہے جو میرے نبی کے نام آنے پر درود نہ پڑھے. مہاراشٹر کی سرزمین پر کئی شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا. ان شہروں، بستیوں اور قریوں میں گھوم کر ایک ولولہ تازہ ملا کہ الحمدللہ اس وقت مہاراشٹر کی سرزمین پر وہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے جو ہم کتابوں میں مکہ کی گلیوں کا پڑھا کرتے تھے، طائف کے چوراہوں کا پڑھا کرتے تھے، اور خیبر کے قلعے کے باہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلوہ دیکھا کرتے تھے. وہ منظر دیکھنے کو ملا. میں آج اپنے بزرگوں سے اور خاص کر کے اپنے جوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحیح معنوں میں تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی صحیح تصویر پیش کرنے کی کوشش کی. تم نے یہ عہد باندھا ہے کہ تم انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں پورے
مہاراشٹر کو اور پورے ہندوستان کو یہ بتاؤ گے کہ عقیدہ توحید کیا ہے، صحیح معنوں میں مذہب اسلام کیا ہے، صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون لوگ مانتے ہیں؟ میں نبی کی سیرت کے حوالے سے بات کروں تو مسلمانوں یہ بات جان لو کہ تمہارا نبی، تمہارا قائد، تمہارا اغوا، تمہارا امام وہ آدمی تھا جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، مائیں جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال۔ ہمارا نبی، ہمارا رہبر، ہمارا اغوا وہ تھا جس نے کبھی کسی بھی چیز کو اپنی نگاہوں میں نہ لایا، جو موت سے سب سے زیادہ لڑ جانے والا انسان تھا۔ ایک رات مدینہ کی بستی پر کفار نے شبخ مارا، مدینہ کے مسلمان ہڑبڑا کر اٹھے، گھوڑوں پر اپنی زیریں کسی، اسلحوں سے لیس ہوئے، یہ مدینہ کی دفاع کے لیے مدینہ کی سرحدوں کی طرف جا رہے تھے تو دیکھا کہ تنے تنہا آمنہ کا لال مدینہ کی سرحد کی طرف سے آ رہا تھا۔ پوچھا آقا آپ کیسے؟ دشمنوں نے حملہ کیا ہے، آپ اکیلے کہاں چلے گئے تھے؟ کہا اے میرے ساتھیوں، جاؤ جا کر آرام سے سو جاؤ، تمہاری حفاظت کے لیے محمد اکیلے ہی دشمنوں کو بھگا آیا۔ تم اس بہادر نبی کے ماننے والے ہو، تم اس شجاع کے متبع اور اتباع کرنے والے ہو، تم اس بہادر نبی کو ماننے والے ہو، اور مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ اس روئے زمین پر اگر اس وقت کوئی جماعت ایسی ہے جو صحیح معنوں میں اس بہادر نبی کے وارث ہے تو مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ صرف اور صرف وہ اہل حدیث ہے۔ میری باتوں کو برا نہ مانے کچھ لوگ، اس کا سبب ہے، اس کی وجہ ہے کہ اس روئے زمین پر میرے نبی کے بعد لوگوں نے اپنی رشد و ہدایت کے لیے اوروں سے رشتے استوار کر لیے۔ ہم نے اوروں کی طرف دیکھ کر اپنی نگاہوں کو پھیر لیا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر اپنے رب سے کہا، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اور اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ ہم نے اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اس روئے زمین پر کسی چہرے کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ ہماری امامت کر سکے، وہ ہمارا پیر و مرشد بن سکے۔ ہم نے دنیا کے تمام چہروں کو ٹھکرا دیا۔ ہم اس روئے زمین پر ایسے لوگ ہیں جن سے اگر ہمارے بچوں سے بھی کوئی پوچھے کہ تمہارا پیر کون ہے تو وہ کہے گا محمد رسول اللہ۔ ہمارے بڑوں سے کوئی پوچھے تمہارا امام کون ہے تو وہ کہے گا مدینے کا تاجدار۔ ہمارے بزرگوں سے کوئی پوچھے کہ تمہارا اغوا کون ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے جنہوں نے صحابہ کی اگوائی کی ہے وہی ہمارا اغوا اور ہمارا امام ہے۔ ہم نے اس کے چہرے کو دیکھا جس کے چہرے کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک رات میں ریگزار عرب پر بیٹھا ہوا تھا، 14ویں رات کا چاند آسمان دنیا پر اپنی روشنی کو بکھیر رہا تھا۔ میں نے چاند کو دیکھا، میں اس کی خوبصورتی میں مہو ہو گیا۔ میں حیران و پریشان رہا کہ آخر چاند اتنا خوبصورت، میری کیفیت عجیب سی ہونے لگی۔ میرے قدم بے ساختہ مسجد نبوی کی طرف اٹھ پڑے۔ میں ان کچی مسجد کی طرف چلنے لگا جہاں آمنہ کا لال رہتا تھا۔ جب مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا صحن مسجد میں آمنہ کا لال سرخ چادر اوڑھے ہوئے لیٹا ہے۔ اس کے چہرے پر نگاہ پڑی، جب نگاہ پلٹی آسمان کے ماہ تمام پر پڑی تو بے ساختہ زبان سے یہ الفاظ نکل پڑے کہ میرے محبوب اگر چاند کو بھی حسن ملا ہے تو تیرے چہرے پر انوار سے ملا۔ ہم نے اس کا چہرہ دیکھا، ہمیں اس کے بعد کسی چہرے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے اس کا چہرہ دیکھا
جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا تھا مزد دہورو وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ، زمانے بیت گئے، ماؤں نے ایسا نہیں جنا، اور جب یہ آمنہ کے یہاں پیدا ہو گئے تو ماؤں نے کہا قیامت تک ویسا کوئی جنا نہیں جا سکتا۔ ہم نے اس کو دیکھا جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدائے بزرگ تو ایک قصت و مختصر، کہ میرے محبوب تیرے حسن کے بارے میں کیا کہوں، تیرے حسن کو بیان نہیں کر سکتا، تیرے حسن کو بیان نہیں کر سکتا۔ تیرے بارے میں تو حسان ابن ثابت نے کہہ دیا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلْقَتْ عَيْنِي أَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ میرے محبوب تیرے حسن کو کیا بیان کروں، ایسا لگتا ہے جیسے تو رب کے سامنے کھڑا تھا، رب سے کہہ رہا تھا اے میرے پروردگار عالم مجھے ایسا بناتا چلا جا، تو کہتا چلا گیا، رب تجھ کو بناتا چلا گیا۔ ہم نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ کہ جب مکہ کے چوراہوں پر آتا، اعلائے کلمت اللہ کو بلند کرتا، مکہ کی گلیوں میں اس کو مارا جاتا، اس کے گلے میں نماز کی حالت میں فندہ ڈال کر اسے کھینچا جاتا، وہ جس کے راستوں میں کانٹے بچھا دیے جاتے، مکہ کی گلیوں سے زخمی ہو کر آتا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے پروردگار عالم اگر کسی کو بیوی عطا کر تو ایسی بیوی عطا کر کہ اپنے محبوب کے قدموں میں بیٹھ جاتی، اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر قدمہائے مبارکہ کو صاف کرتی، اپنے دوپٹے کی ٹاکیاں بنا کر زخموں پر رکھتی اور کہتی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ پھر اٹھتے، پھر مکہ کی گلیوں میں جاتے اور جا کر اعلائے کلمت اللہ کو بلند کرتے، پھر مارے پڑتی۔ جب تک ہار کر مکہ سے نکل کر طائف کی طرف گئے تو طائف کے اوباشوں نے کیا کیا، اے کاش کہ اللہ ہم اس وقت کے پتھر ہوتے جو اپنے نبی کے قدموں کو چوما کرتے تھے، اے اللہ ہم وہ ٹاکیاں ہوتی جو نبی کے زخموں پر رکھی جاتی تھی، اللہ ہم انسان نہ ہوتے۔ طائف میں اوباشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھروں کی بارش کی کہ زخموں کی تاب نہ لا کر میرا محبوب بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اور وہ دن تھا جس دن پوری آسمان دنیا سکتے میں تھی، میرا محبوب زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ جب ہوش آیا جبرائیل سامنے کھڑا تھا، کہا ہے میرے محبوب رب نے بھیجا ہے، پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آیا ہوں، اگر آپ ایک ادنا سا اشارہ کر دیں تو طائف کے لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دوں گا۔ میرے محبوب نے یہ حکم دیا کہ انہیں مار دیا جائے۔ دین کی دعوت دینے والوں کو بڑی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میرے جوانوں، اگر تم دین کی دعوت کسی کو دے رہے ہو، لوگ تمہیں گالیاں دے رہے ہیں تو کبھی کبھیدہ خاطر نہ ہونا۔ اگر کبھی دل میں ملال آ جائے، کبھی دل میں کوئی تکلیف اٹھے تو مدینہ کے تاجدار کو یاد کر لینا، تم اس سے زیادہ عزیز تر نہیں ہو۔ وہ تو وہ تھا جس کی سواری کی رکاب تھاننے کو جبرائیل آسمان سے زمین پر آ جایا کرتے تھے۔ وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ بدلتا تھا قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا، جس کے ایک ادنے سے اشارے ابرو پر لوگ اپنی جان قربان کر دیا کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ اگر اس نے مارے کھائی ہے تو
تمہارا بدن کندن کا تو نہیں؟ راہ حق کے راہیوں کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی. جب میرے محبوب کو ہوش آیا تو کیا کہا جانتے ہو؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے پروردگار عالم، میری یہ قوم نہ سمجھ، اللہ یہ نہیں جانتی، اس کو نہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں، تیرا دین کیا ہے. اے رب العالمین انہیں بخش دے. جب بے یار و مددگار تھا، جب بے آسرا تھا، لوگوں کی گالیاں سنی، مارا گیا، چوراہے پر بے ہوش ہوا، لیکن کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کو اف تک نہیں کہا، کسی کو بدلے میں گالی نہیں دی. جب وہ تاجدار تھا، جب وہ تاجور تھا، جب مدینے میں اس کی حکمرانی تھی، تب بھی گالیاں سنی اور کسی کو کچھ نہیں کہا. دنیا کے سب سے ذلیل انسان نے دنیا کی سب سے بدترین بات کہی، جس کو میرے رب نے قرآن میں نقل کر دیا. کہا لَيَخْرُجُنَّ الْعَيْسُ مِنْهَا الْعَسَلِ، کہ آج مدینہ سے مدینہ کے عزت دار، مدینہ کے ذلیلوں کو نعوذ باللہ نکال دیں گے. جب وہ یہ بات کہہ رہا تھا، ان کا بیٹا، جوان بیٹا بغل میں کھڑے ہو کر سن رہا تھا. دوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. کہا ہے میرے محبوب، آج میرے باپ نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر آپ سنو گے تو اس کے قتل کا فرمان جاری کر دو گے. کہا کیا کہا ہے؟ کہا اس نے کہا آپ لوگوں کو ذلیل کہہ دیا اور کہا وہ عزت دار ہے. صحابہ کرام کے ہاتھ تلواروں کے دستے پر آ گئے. بیٹے نے روتی ہوئی آنکھ سے کہا ہے میرے محبوب، اگر آپ نے میرے باپ کے قتل کا ارادہ کیا اور میں جانتا ہوں کہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جانا چاہیے، لیکن ایک بات کہہ دوں، لقد علمت الانصار، انصار کو یہ بات معلوم ہے کہ میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اے میرے محبوب، اگر آپ میرے باپ کے قتل کا ارادہ کر لینا تو کسی صحابی کو حکم نہیں دینا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرنے میں کوئی صحابی میرے باپ کی گردن مار دے اور میرے دل میں اس صحابی کے لیے کچھ برا بھلا آ جائے، میرا ایمان ضائع ہو جائے گا. میرے محبوب مجھے حکم دینا، مجھ سے کہنا، میں اپنے باپ کی گردن لا کر آپ کی قدموں میں رکھ دوں گا. کیا میرے نبی نے گردن مار دینے کا حکم دیا؟ میرے نبی نے کچھ کہا؟ کوئی بات نہیں. کسی نے دیکھا ہی نہیں اس روئے زمین پر اتنا حسین، اتنا رحیم، اتنا رؤوف، کسی نے نہیں دیکھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیدائش سے پہلے ان کی ماں نے دعا مانگا، اے اللہ اگر تو بیٹا عطا کر دے گا تو اپنے بیٹے کو جوان کر کے تیرے نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. آج مائیں دعائیں مانگتی، اللہ بیٹا عطا کر دے بزنس مین بناؤں گی، اللہ بیٹا عطا کر دے ڈاکٹر اور انجینئر بناؤں گی، اللہ بیٹا عطا کر دے دنیا دار بناؤں گی. آئے تیری قسمت کا کیا کہنا، انس تیرے نصیبے کا کیا کہنا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا. اس ماں کا کیا کہنا. اور میں یہ بات کہتا ہوں، اس ماں نے دعا نہیں مانگی، میرے رب نے اس ماں سے دعا منگوائی، کیونکہ بچہ پسند آ گیا تھا. 10 سال تک خدمت کی. لوگوں نے پوچھا انس اپنے محبوب کو کیسا پایا ہے؟ کہا کبھی کبھار ایسا ہوا کہ وضو بنانے کے لیے لوٹے میں پانی لے کر آیا، جب قریب پہنچا تو ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا، زمین پر گر کے ٹوٹ گیا. دل میں ایسا لگا کہ شاید اب مجھے بہت ڈانٹ پڑے گی، مجھے برا بھلا کہا جائے گا. تو لوگوں نے کہا کیسا پایا اپنے نبی کو؟ کہا جب چہرہ اٹھا کر دیکھا تو میرا محبوب مسکراتا ہوا نظر آیا. میرے محبوب نے پوری زندگی میں مجھے نہ کبھی اوئے کہا نہ کبھی اف کہا. یہ نیکوکار ماں کا بیٹا تھا، یہ تابع دار ماں کا بیٹا تھا، یہ جانثار ماں کا بیٹا تھا.
یہ جان قربان کر دینے والی ماں کا بیٹا تھا۔ میرے نبی کو تو اس نے بھی آزما کر دیکھا ہے، جو نہ یار تھا، نہ وفادار تھا، نہ جانثار تھا، پکڑ کر لایا گیا، مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا۔ رؤوف اور رحیم کو خبر دی گئی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سمامہ یمامہ کا گورنر پکڑ کر لایا گیا ہے، مسجد نبوی میں بندھا ہوا ہے، آپ آئیے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا خوبصورت چہرہ، بھرا ہوا جسم، لمبا قد، شان، سکو، سطوت، سہولت، غرض کی حکمرانی کے جتنے عیب تھے سب اس میں پائے جاتے تھے۔ کہا سمامہ کیسے ہو؟ کہا قید کر کے کہتے ہو کیسا ہوں؟ کہا ذرا اپنی نگاہوں کو جھکاؤ تو صحیح، میرے چہرے کی طرف دیکھو تو صحیح۔ کہا ان تقتل تقتل زدمن وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى مُنْعِمٍ، نہیں دیکھتا تیرے چہرے کی طرف، تجھ سے جو بن پڑتا ہے کر لے، اگر مجھے قتل کر دیا جائے گا تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ صحابہ کرام حیران کہ سمامہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، ہاتھ تلوار کے دستے پر جانے لگا کہ میرے محبوب آپ ایک ادنا سا اشارہ کریں، یہ گورنر ہوگا اپنے شہر کا، اپنے ملک کا، آپ کے ایک اشارے پر اس کی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ مسکرانے والا آقا مسکرایا اور کہا بڑے شہر کا گورنر ہے، میری بات نہیں سمجھتا۔ واپس چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، کہا سمامہ میرے چہرے کی طرف دیکھ تو لو، اپنی نگاہ کو جھکا تو لو۔ اس نے وہ بات کہی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے دیکھا ہی نہیں تھا مدینے والا کیسا دکھتا ہے۔ کہا لم ارا وجہن اقبح من وجہ کا علی وجہ الوسیطہ، کہ اس روئے زمین پر تجھ سے زیادہ بدترین چہرہ کسی کا ہے ہی نہیں۔ کس کے بارے میں کہا جانتے ہو؟ جس کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اس نے کبھی مدینے والے کو نہیں دیکھا۔ اس کے بارے میں کہا کہ جس کے حسن کا عالم یہ تھا کہ دنیا اس کے حسن کو دیکھ کر حیران ہو جایا کرتی تھی۔ تم نے بڑے قصے سنے ہوں گے پچھلے مہینے میں نبی کے موضوع پر، اور نبی کے بارے میں بتاتے ہوئے لوگوں نے بہت سارا قصہ سنایا ہوگا۔ آؤ آج رخ مصطفیٰ کا تذکرہ ہم وہابیوں سے سن کر دیکھو۔ ہم نے قصہ بیان کرنا نہیں سیکھا، ہماری ماؤں نے ہمیں ناچنے والی اور گانے والوں کی داستان سن کر نہیں پیدا کیا اور نہیں پالا ہے۔ ہماری ماؤں نے ہمیں حضرت سمیہ کو پڑھ کر پالا ہے۔ ہماری ماؤں نے اماں عائشہ کا درس سیکھا، پھر ہماری پرورش کی ہے۔ ہم وہابیوں سے سنو کہ نبی کا چہرہ کیسا تھا۔ کائنات کا امام مدینے سے ہجرت کر کے اپنے یار غار کے ساتھ مدینہ جا رہا تھا۔ راستے میں دونوں کو بھوک لگی۔ سفر کے دوران ایک کٹیا نظر آئی، چھوٹا سا جھوپڑا نظر آیا، دونوں ساتھی چل دیے اس طرف۔ وہاں پہنچے، دروازے پر آواز دی کوئی ہے۔ اس دروازے سے ایک بڑھیا باہر نکلی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ انہوں نے چہرہ آنکھ اٹھا کر
چہرے کی طرف دیکھا، اتنا حسین اور اتنا جمیل چہرہ. کہا اے میرے چاند سے بیٹے، آج میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میرا شوہر شکار پہ گیا ہے، وہ لوٹ کر آئے گا تو کچھ کھانے کو مل سکتا ہے. کائنات کے امام نے دروازے پر کھڑے ہوئے گھر کے اندر جھانک کر دیکھا تو صحن میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی. کہا ماں اس بکری کا دودھ ہی پلا دے. کہا ہے میرے چاند سے بیٹے، مدتیں گزر گئی، اس بکری نے دودھ دینا چھوڑ دیا. کہا ماں اگر تو اجازت دے تو ہم تجربہ کر کے دیکھ لیں. ام معبد کہتی ہے میں دل میں ہنسی لیکن چہرے کا جلال اتنا تھا کہ میں نہ نہیں کہہ سکی. گھر میں گئی، ایک چھوٹا سا برتن لے کر آئی کہ مسافر ہے، بھوکا ہے، دیکھ لے یہ بھی تجربہ کر کے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج کون آیا ہے، یہ جس طرف جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اس طرف جاتی. کائنات کے امام نے جب چھوٹا سا پیالہ دیکھا تو مسکرانے لگے. بیٹھے بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا، جیسے ہی ہاتھ لگایا ایسا لگا مدتوں سے بکری اسی مسافر کے انتظار میں تھی. دودھ ایسے امٹ کے آئے کہ گھر کے تمام برتن بھر گئے. نبی نے پیا، اپنے یار غار کو پلایا اور پھر اپنے گھر سے پھر وہاں سے نکلنے لگے. ام معبد نے کہا ہے میرے چاند سے بیٹے تو بڑا برکتوں والا ہے، آج اگر تو ہمارے گھر رک جاتا تو ہم تیری خدمت کرتے. میرا شوہر شکار سے کچھ لاتا، میں تیرے لیے کھانا بناتی. میرے چاند سے بچے آج رک جا، اپنے ہاتھوں سے تجھے کھلاتی. کائنات کے امام نے کہا نہیں، رب نے کہلوایا اے میری ماں میں جانے کے لیے نہیں آیا، میں پلٹ کر پھر آنے والا ہوں. اور وہاں سے رخصت ہو گئے، مدینہ کی طرف جانے لگے. ابو معبد آئے شکار سے لوٹ کر، گھر میں اللہ کی رحمتوں کی برخا دیکھی، تجلیات کا می دیکھا. کہا ام معبد کون آیا تھا، کون گیا؟ کہے دیتی ہے نقششوں کی کون تھا، گھر اتنا روشن کیوں ہے؟ جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ. ام معبد نے کہا ہے ابو معبد میں نہیں جانتی وہ کون تھا، کیا رنگ تھا، کیا ڈھنگ تھا، مجھے نہیں پتا ہے. بس ایسا لگتا تھا جیسے آسمانوں کا سردار تھا، زمین پر اتر آیا تھا. یہ میرے نبی کا حال تھا جس کے بارے میں سمامہ نے کہا کہ اس روئے زمین پہ سب سے بدترین چہرہ تیرا. میرے نبی نے کچھ نہیں کہا. پھر تیسرے دن آئے، کہا سمامہ میری طرف نہیں دیکھتے نہ دیکھو، میری بستی کی طرف تو دیکھ لو. کہا کیا دیکھوں تیری بستی کی طرف؟ میں نے روم و ایران کی بستیاں دیکھی ہیں، میں نے شام و مصر دیکھا ہے، تیری بستی اس روئے زمین کی سب سے بدترین بستی. زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ. کہ اب فیصلہ ہوگا، سمامہ کی گردن مار دی جائے گی. آسمان طیبہ نے دیکھا اس دن، مسجد نبوی کے صحن نے دیکھا، اس ستون نے دیکھا جس سے سمامہ بندھا ہوا تھا. صحابہ کی تلواریں سمامہ کی گردن کاٹ دینے کو تیار تھی، لیکن مسکرانے والا آقا مسکرایا اور کہا ہے میرے صحابہ بڑے شہر کا بڑا گورنر، میں نے اسے معاف کر دیا، اسے چھوڑ دو، رہا کر دو، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، اسے چھوڑو. صحابہ کرام نے حکم سنا اور پیچھے ہاتھ بندھا ہوا تھا، رسی کو کھولنے لگے. کیوں رسی کو کھول رہے تھے؟ نبی کا حکم آ گیا اس لیے رسی کھولنے لگے. تھوڑا سا رک کر تھوڑی تلخ باتیں بھی کر لیتے ہیں. نبی کا ایک فرمان آیا تو جن کی تلواریں گردنوں کو کاٹنے کے لیے تیار تھی وہ دشمن کا ہاتھ کھولنے جا رہے تھے. میرے نبی نے کہا کہ نماز قائم کرو،
مرض الموت میں کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، بتاؤ کتنے لوگ ہو اس میں جو فجر کی نماز میں با جماعت امام کے پیچھے مصلی پر رہتے ہو؟ میرے نبی نے کہا عفو اللحیہ، داڑھی کو معاف کر دو۔ کتنے لوگ نبی کے ماننے والے ہیں، اس کی اتباع کرنے والے ہیں، تم نے اپنے آپ کو مسلمان بنا رکھا ہے۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا آسان سمجھتے ہو مسلمان ہونا؟ تمہارے نبی نے کہا کہ عفو اللحیہ، داڑھی کو معاف کر دو، تم نے داڑھیوں کو جڑ سے چھلا دیا۔ اوے میرے صحابہ کے نبی نے کہا تھا دشمن کے ہاتھ کھول دو، صحابہ رسی کے پاس پہنچ گئے تھے۔ میرے نبی نے کہا شادیوں کو آسان کر دو، تم نے شادیوں کو گناہ بنا لیا۔ تم نے لڑکی والوں پر وہ ظلم کرنا شروع کیا جو اس روئے زمین پر تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ ایک قوم، پوری قوم ڈبا دی گئی اس لیے کہ اس نے ایک نیا گناہ ایجاد کیا تھا۔ وہ ترازو تولتے وقت کانٹا مار لیا کرتے تھے، اللہ نے زندہ زمین میں دھسا دیا۔ ایک قوم نے ایسا گناہ کیا کہ اس سے پہلے روئے زمین پر کسی نے نہیں کیا تھا، لوط علیہ السلام کی قوم نے، پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ ایک ہم مسلمان ہیں جن کے نبی نے کہا کہ نکاح کو آسان بنا لو، ہم نے اپنی شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرنا شروع کر دیا، ہم نے اپنی بیوی کے گھر سے جہیز لینا شروع کر دیا۔ اور سنو، اگر تم مرد ہو اور اللہ نے تمہیں مرد پیدا کیا ہے، میرے رب نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ گاڑی مرد خرید کر لائے گا اور اپنی بیوی کو بیٹھائے گا۔ میرے رب نے کہا الرجال قوامون علی النساء، گھر میں فریج اور واشنگ مشین مرد خرید کے لائے گا۔ اور میرے نبی نے کہا، کیا کہا جانتے ہو؟ جوانوں غور سے سننا، میرے نبی نے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جس کے پاس طاقت ہو اپنی بیوی کا خرچ برچ سنبھالنے کے لیے وہی نکاح کرے گا۔ فقیروں سے کیا کہا جانتے ہو؟ جو بھیک مانگتے ہیں، جو فقیر ہیں، جو اپنے سسر کے سامنے جا کر بھکاریوں کی طرح بھیک مانگتے ہیں، ان سے کہا کہ تم روزہ رکھو گے، تمہیں شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کسی بیٹی اور بہن کی زندگی خراب نہیں کرو گے۔ تم نے کہا کہ تم نبی کے ماننے والے ہو، خدا کی قسم تم مسلمان ہو سکتے ہو لیکن تم اہل حدیث نہیں ہو سکتے، اور اگر تم اہل حدیث ہو تو میں تمہیں اہل حدیث نہیں مانتا، کیونکہ اہل حدیثوں کا جوان تو وہ کہ جس کی شادی اور جس کے بیاہ کو دیکھ کر یہ لگے یہ وہابیوں کی شادی کا نظارہ ہے جو ہمیں لے کر جاتا ہے نبوی دور نبوی میں۔ ایک ہمارے بزرگوں میں سے گزرے لوگ بزرگوں کا قصہ بہت بیان کرتے ہیں، عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ علیہ، دن میں لوگ انہیں وہابی کہہ کر گالیاں دیتے تھے، انہیں برا بھلا کہتے تھے، جب فجر کی نماز ہوتی رات کی تاریکی میں سارے وہی برا بھلا کہنے والے ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ تم دن کے اجالے میں ان کو گالیاں دیتے ہو اور فجر کی نماز ان کے پیچھے ادا کرتے ہو۔ کہا یقین مانو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوٹ آئے۔ تو تم اگر اس نبی کے وارث ہو تو ان گناہوں کو چھوڑ دو، میری موت تم موجود ہو۔ میرے نبی نے کہا اپنے شوہروں کی اطاعت کرو۔ ایک عورت سے کسی نے پوچھا کہ تم اپنے شوہر کی کیسے اطاعت کرتی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا جو سونے کے الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہا جب میں اپنے شوہر کے سامنے جاتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ملک کا بادشاہ کھڑا ہے اور میں ملک کی ادنا سا غلام ہوں، اور میں سر جھکائے اس کی ہر بات پہ ہاں کہتی ہوں۔
شوہر کی اطاعت ایسے کیا کرو، تم پر فرض ہے شوہر کی اطاعت۔ اگر تمہارے شوہر تم سے ناراض ہیں تو اللہ کے لیے ان کو آج ہی مناؤ، کیونکہ تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ تم اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ میرے نبی نے کہا کہ میں نے عورتوں کو زیادہ جہنم میں دیکھا ہے، اس کی دو وجہ بیان کی، ایک شوہروں کی نافرمانی اور دوسرے زیادہ لعن و طعن کرنا۔ شوہروں کی زیادہ نافرمانی، بیچارہ پوری زندگی جی حضوری کرتا ہے، جی ہاں کہتا ہے، اگر ایک بار غلطی سے شوہر نے کوئی فرمائش پوری نہیں کی تو عورت کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ میں نے زندگی میں تم سے کوئی بھلائی ہی نہیں پائی۔ یہ بات میں نہیں کہتا، میرے نبی نے کہا۔ اے عورتوں کی جماعت، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو کھول دیا گیا۔ جب ہاتھ کھلا، آزاد ہوئے، جانے لگے تو دل میں خیال آیا، بڑے حکمراں دیکھے، بڑے فرما رواؤں سے پالا پڑا، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، بڑے بڑے سپہ سالاروں سے مقابلہ ہوا ہے، لیکن کبھی اتنی عظمتوں والے بادشاہ کو نہیں دیکھا، کبھی ایسے حکمراں کو نہیں دیکھا ہے۔ دیکھ تو لوں کیسا دکھتا ہے، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا تھا فیصلہ دل کا، نگاہ اٹھا کر دیکھا اور سرپٹ بھاگے مدینہ سے باہر کی طرف۔ اور اس کے بعد میں نہیں کہتا، ثمامہ سے پوچھو وہ کیا کہتے۔ کہا میں بڑی تیزی سے مدینہ سے باہر کی طرف بھاگ رہا تھا، لیکن میرا دل اس سے بھی زیادہ تیزی سے مدینہ کے اندر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ میں بھاگتا ہوا 2 میل چلا گیا، اور جتنی تیزی سے بھاگتا ہوا گیا تھا اس کی دگنی تیزی سے دوڑتا ہوا واپس آیا اور مسجد نبوی میں جا کر کھڑا ہو گیا اور دیکھا کہ کائنات کا امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ننگی فرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ کائنات کے امام نے کہا ثمامہ ہم نے تو تم کو رہا کر دیا تھا، پھر کیوں چلے آئے؟ کہا میرے محبوب کیا رہائی ہے، کیا اسیری ہے۔ رہا تو آپ نے تب کیا تھا جب میں نے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، اب آپ کے چہرے کو دیکھ لیا ہوں، اب زندگی بھر کے لیے آپ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں۔ اے میرے محبوب مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے۔ میرے جوانوں، میں تم سے یہ بات کہنے آیا ہوں کہ وہ تمہارا آقا، وہ تمہارا رہبر، وہ تمہارا امام، وہ تمہارا پیر و مرشد، اگر وہ لوگوں کی گالیاں سن کر معاف کر سکتا ہے اللہ کے دین کے لیے، تو پھر تم کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ تمہیں جتنی برائیاں راستے میں آئے تم سب کو درکنار کرتے ہوئے اللہ کا دین پھیلاتے جاؤ۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر ہم سب کو زندہ رکھا تو ہم دیکھیں گے یہ صدی اہل حدیثوں کی ہے۔ انشاءاللہ زمانہ تمہارے چاک کا منتظر ہے۔ اے جوانوں اٹھو اور پورے اس شہر صوبہ مہاراشٹر سے یہ کہو کہ نبی کے ماننے والے آ گئے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو بدلو۔ صبح الارم لگا کر سونا، آج رات میں صبح فجر کی نماز میں مسجدیں بھری ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو بدلنے کا عہد کر لو، انشاءاللہ آنے والے 10 سال میں پورا شہر بدل جائے گا۔ اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو یہ بات یاد رکھنا، وہ دن دور نہیں جب تمہارے جوانوں کے ساتھ وہ حال کیا جائے گا جو آج فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ دعائیں کرتے ہو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، کبھی اپنے مسلمانوں کا خیال کیا ہے؟ اپنے مسلمانوں کا خیال کرو، فلسطین سے عبرت حاصل کرو۔ جو کام انہوں نے نہیں کیا جس کی وجہ سے آج وہ پریشان ہے، وہ کام سارے کرو۔ اپنے شہر میں اسکول اور کالجز بنواؤ، یونیورسٹیاں بنواؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ ایک وقت کا کھانا کم کھانا مسلمانوں، بے شمار مال کماؤ، اتنا پیسہ کماؤ کہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنا دو۔ ایک وقت کا کھانا کم کھانا، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھانا، اپنے بچوں کو عالم دین بنانا، اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانا، اپنے بچوں کو IAS اور IPS بنانے کے لیے بھیجنا، اور اپنے بچوں کو جج اور وکیل بنانا۔ انہیں پڑھنے کے لیے بھیجو دن کے اجالے میں،
اور رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر ان کے لیے رو کہ اے اللہ اپنا سب کچھ لگا دیا ہے اپنے بیٹے پر، اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کر دے، اور میرے شہر کے جتنے بچے پڑھنے کے لیے گئے ہیں اللہ تو سب کو عبداللہ ابن مسعود بنا دے۔ آمین کہو مسلمانوں۔ عبداللہ ابن مسعود 19.5 سال کے عمر میں چیف جسٹس بن گئے تھے، قاضیۃ القضات کے عہدے پر فائز تھے۔ ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ابھی جو اسرائیل ہے یہودی، ان کی پہلی وزیر خارجہ ایک عورت تھی جس نے امریکہ کے وزیر دفاع سے بے شمار اسلحوں کو خرید لیا۔ جب یہودیوں کو پتا چلا کہ اتنا زیادہ اسلحہ اس عورت نے خرید لیا ہے تو پورا ملک اس عورت پر برہم ہوا۔ سب نے کہا کہ آنے والے 5 سال تک ہمیں ایک وقت کا کھانا کھانا پڑے گا، تم نے اتنا اسلحہ خریدا۔ کہا ایک بات سن لو، آنے والی قومیں کبھی یہ نہیں دیکھیں گی کہ تم نے کھانے میں کیا کھایا تھا اور کتنے وقت کا کھانا کھایا تھا، صرف یہ پوچھیں گی کہ جنگ ہوئی تھی تو جیتا کون تھا، فتح کس کو حاصل ہوئی تھی۔ اور میں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے، ان کا اغوا، ان کا امام مرض الموت میں تھا، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، چولہا نہیں جل رہا تھا، لیکن اس کی دیوار پر 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھی۔ اس لیے اسلحوں کو جمع کرو، یہ بات اس نے کہی تھی۔ اور میں یہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو اتنا پڑھاؤ کہ تمہارے بچے تمہارے لیے اسلحہ ہو جائیں۔ ہندوستان کی اگر سب سے اونچی کرسی IAS IPS کی ہو تو اس پہ ہمارا بچہ ہونا چاہیے۔ اگر ہندوستان کا کوئی سب سے بڑا جج بنے تو مسلمانوں کا بچہ ہونا چاہیے۔ ہمارے شہر کا سب سے بڑا سرجن کوئی ہو تو ہمارا بچہ ہونا چاہیے۔ 20 سال کی تیاری لگے گی مسلمانوں اپنی ذلت و خواری کو دور کرنے کے لیے۔ اگر تم ساتھ دینے کو تیار ہو جاؤ، انشاءاللہ آنے والے 20 سال کے بعد پوری دنیا ہمارے سامنے جھکی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی عیاشیوں کو چھوڑنا ہوگا، زناکاری بند کرنی ہوگی، شراب نوشی کو ختم کرنا ہوگا، برائیوں کو چھوڑنا ہوگا، اپنے بھائیوں کی غیبت اور چغلخوری کو بند کرنا ہوگا، اپنے ہی رشتہ داروں اور اپنے دوستوں سے جو تم نے دشمنی کر رکھی ہے اس کو دوستی میں بدلنی ہوگی، تب تمہارا وقت لوٹے گا۔ تم وہ قوم ہو جس کے ایک شہر میں 32 یونیورسٹیاں تھیں، 32 شہروں کو ملا لو ایک بھی مسلمانوں کی یونیورسٹی نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں سریا پر بٹھایا تھا، تم نے اپنے آپ کو زمین پر دے مارا ہے اور کہتے ہو کہ تم اہل حدیث ہو۔ لیکن ایک بات یہ کہوں کہ خدا کی قسم پچھلے 1 سال میں مجھے مہاراشٹر میں دورہ کر کے بڑی خوشی ہوئی، پھر سے پڑھنے کو دل کرنے لگا۔ میں تاجر ہوں، کوئی پیشہ ور مولوی نہیں ہوں، تاجر ہوں اور عالم دین بھی ہوں۔ پھر سے 15 سال کے بعد میں نے دینی کتابیں اٹھائی اور 15 سال کے بعد تبلیغ کے لیے نکلا ہوں۔ اب پڑھنے کو دل کرتا ہے، مسلمانوں کو متحد کرنے کو دل کرتا ہے، یہ دل کرتا کہ اللہ جیسے میں راتوں کو روتا ہوں ایسے میرے مسلمان بھی راتوں کو اٹھ کر رویا کرے اپنے بچوں کے لیے۔ اب دل کرتا ہے تم سے محبت کرنے کا، اب دل کرتا ہے تمہارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کا، اب دل کرتا ہے کہ اہل حدیثوں کا دور آ رہا ہے، اب ان کی مساجد کے ساتھ، ان کے مدارس کے ساتھ ان کی یونیورسٹیاں بھی قائم ہوں گی انشاءاللہ۔ کہو مسلمانوں انشاءاللہ ہم کریں گے، انشاءاللہ وہ دور آئے گا انشاءاللہ کہ اس روئے زمین پر ہندوستان کا آسمان دیکھے گا، ہندوستان کی زمین دیکھے گی کہ ہم اس دنیا کے سب سے قابل انسان بنیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، اے اللہ تو میرے ان بزرگوں کو اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہنر دے دے اللہ۔ اے اللہ یہ اپنی بیٹیوں کی ایسے تربیت کرے اللہ کہ ان کو اماں عائشہ بنا دے اللہ۔ اے رب العالمین میرے ان بزرگوں کو عمر ابن خطاب کا حوصلہ عطا کر دے اللہ۔
اے رب العالمین میرے مالداروں کو اللہ تو عثمان ذو النورین کا ہنر دے دے اللہ، اے اللہ انہیں عبد الرحمن ابن عوف بنا دے اللہ، اے پروردگار عالم اے اللہ کسی کو تو علی کرار بنا دے اللہ، اللہ میرے جو بچے پڑھنے جا رہے ہیں اے پروردگار عالم انہیں عبداللہ ابن مسعود بنا دے اللہ، اے اللہ انہیں عبداللہ ابن عباس بنا دے اللہ، اے رب العالمین کسی کو تو عبداللہ ابن زبیر بنا دے اللہ، اے پروردگار عالم قوم کو بڑی ضرورت ہے اللہ، ایک ابو عبیدہ بن جراح پیدا کر دے اللہ، اللہ میری قوم میں ایک خالد بن ولید پیدا کر دے اللہ، اے رب العالمین حسن اور حسین کی سیرت انہیں دے دے اللہ، اے رب العالمین قوم بڑی مشکلوں سے گزر رہی ہے اللہ، اے رب العالمین ایک صلاح الدین ایوبی اور پیدا کر دے اللہ، اللہ میرے جوانوں کو وہ ہنر دے دے اللہ کہ وہ محمد بن قاسم بن جائے اللہ، اللہ میرے بچیوں کی حفاظت کر لے اللہ، اے رب العالمین میری ماں کو اماں خدیجہ کا ہنر دے دے اللہ، اللہ میری جوان بہنوں کو اماں عائشہ کی حیا عطا کر دے اللہ، اے اللہ انہیں حضرت فاطمہ کا پردہ عطا کر دے اللہ، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔